الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية وعلوم الباقرية وآثار الجعفرية ومعاصر الكاظمية وحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة القائم بأمر الله. اما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، اور خصوصاً اس زمانے کی قسم کہ جو زمانہ امام قائم کے ظہور کا زمانہ. مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بیان کی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح انجام دیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. عصر حاضر کے مسائل اور سرمایہ دعا، اس حوالے سے آج ہماری تیسری گفتگو. سورہ والعصر کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو چکی. زمانہ حال کے مسائل، خود شناسی اور خدا شناسی کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر گفتگو کل تھی. آج اسی گفتگو کا تسلسل عصر حاضر کے مسائل اور سرمایہ دعا. اقبال نے کہا سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، خاور کے ثوابت ہوں کے افرنگ کے سیار، پیران کلیسا کے وہی روز شب و روز، پیران کلیسا کے وہی روز شب و روز، افرنگ کے سیار ہوں افرنگ کے سیار. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. اقبال 100 سال پہلے تقریباً یہ اشعار لکھے گئے تھے، اور اس 100 سال کے درمیان انقلابات زمانہ نے کیا کچھ دیکھا جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. زلزلہ افکار. زلزلہ کسے کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو پرانی چیزیں گر جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، عمارتیں گر کے کھنڈر ہو جاتی ہیں اور پھر نئی تعمیر ہوتی ہے اس پر. تو جو ہم گفتگو کر رہے ہیں عصر حاضر کے مسائل، وہ اس حوالے سے کہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے کہ پرانے افکار، پرانے رسم و رواج، پرانی جاہلیت سے بنی نوع انسان کو نجات دلائی جائے اور نیا زمانہ، نیا نظام عدل نافذ ہو. کیونکہ فرمایا نا امام جب تشریف لائیں گے تو وہ کوئی زبردستی نمازیں نہیں پڑھوائیں گے، کوئی زبردستی روزے نہیں رکھوائیں گے کسی سے، وہ سوشل جسٹس قائم کریں گے، وہ نظام عدل قائم کریں گے. اور وہ دنیا کہ جہاں ظلم کا دورہ ہے، جب زمین ظلم سے بھری ہوئی ہوگی تو وہ اس کو اسی طرح عدل سے بھر دیں گے. یہ ہیں جو ظہور کے متعلق جو احادیث مبارکہ، ان کا جسٹ اور ان کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ عدل سے بھر دیں گے. عصر حاضر کے مسائل اور سرمایہ دعا. عصر حاضر میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں، کیا حق اپنی جگہ قائم ہے، کیا زمین کے وسائل اہل زمین کے درمیان برابر تقسیم ہو رہے ہیں، کیا زمین میں علم کو وہ حیثیت حاصل ہے جو ہونی چاہیے، کیا اہل علم کی حکومت قائم ہے، کیا انسانوں کو ان کے حق مل رہے ہیں، نہیں مل رہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ فی زمانہ ظلم کا زمانہ، جاہلیت کا زمانہ، تاریکی کا زمانہ. یہ جاہلیت کا زمانہ بڑی عجیب و غریب اصطلاح کہ فی زمانہ ہم بہت ترقی
چکا چوند، ہماری آنکھیں روشن، یہاں سے وہاں تک سائنسی ترقی، انسان چاند پر پہنچ گیا، انسان خلا میں سفر کر رہا ہے، انسان نے کائنات کو تسخیر کر لیا، انسان نے سیاروں کو تسخیر کر لیا، انسان نے بیماریوں پر قبضہ پا لیا، انسان نے اپنی زندگی کو عیش اور آرام کے ساتھ اس دنیا کو ایک محل کی شکل دے دی، اس دنیا میں محل کی شکل میں انتہائی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن پھر یہ کہ دور جاہلیت، وہ کیسے؟ جاہلیت دراصل کسی ایک دور یا کسی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جاہلیت کا نظام وہ نظام ہے جو الہی نظام ہدایت کے مقابلے میں آئے۔ ہر وہ نظام جو الہی نظام ہدایت کے مقابلے میں آئے وہ ہے جاہلیت کا نظام، چاہے وہ 7ویں صدی کی جاہلیت ہو یا وہ 21ویں صدی کی جاہلیت ہو یا وہ 12ویں صدی کی جاہلیت ہو۔ یہ وہ جاہلیت ہے، اور یہ جاہلیت کسی علم کا نتیجہ نہیں، یہ جاہلیت کسی تخلیقی صلاحیت کا نتیجہ نہیں، یہ جاہلیت کسی فلسفے کا نتیجہ نہیں، یہ جاہلیت محض الہی نظام کی دشمنی کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہ تاریکی ہے، اور یہ اندھیرا ہے۔ یہ کس قسم کا اندھیرا ہے؟ یہ جہل کا اندھیرا ہے، یہ نفسانی خواہشات کا اندھیرا ہے، یہ تکبر کا اندھیرا ہے، یہ حرص و ہوس کا اندھیرا ہے، یہ مادی خواہشات کا اندھیرا ہے، اور یہ لالچ کا اندھیرا ہے، یہ ظلم و ستم کا اندھیرا ہے۔ اور اندھیرے بہت سے اندھیرے ہیں، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات بہت سے ہیں، نور صرف ایک ہے، ظلمات بہت سے ظلمات ہیں۔ عرب کی جاہلیت میں بھی اسی قسم کے ظلمات، جو جہاں اسلام کا سورج طلوع ہوا وہ بھی زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ وہاں کی جاہلیت کس قسم کی تھی کہ وہ انتہائی پست اخلاق کے مالک تھے، وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے، وہ جنگ و جدل میں مصروف رہا کرتے تھے، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا ان کے مشغلے تھے، ان کا جنگ بہترین ان کا مشغلہ تھا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، یہ سب کچھ ان کی دور جاہلیت کی نشانیاں تھیں۔ اور فرمایا سورہ فلق جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں 3 قسم کے، غاسق کی تاریکی جہالت، اور نفاسہ کی تاریکی جہالت، اور حاسد کی تاریکی جہالت، یہ 3 جہالتیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے سورہ فلق میں، یہ عرب کے زمانے کی جاہلیتیں تھیں۔ جدید زمانے کی جاہلیتیں کس قسم کی جاہلیتیں ہیں؟ بڑی عجیب و غریب بات، یہ جاہلیتیں اپنے شکل میں، اپنی کیفیت میں جاری و ساری رہتی ہیں ہر اس نظام کے ساتھ جو نظام الہی سے متصادم ہوتا ہے، ہر اس نظام کے ساتھ کہ جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں انسان اپنی خواہش نفس کے مطابق اس کو گھڑ لیا کرتے ہیں، یہ جاہلیتیں وہاں رونما ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں جب ترقی اپنے عروج پہ ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے، یہ کیسی جاہلیت ہے؟ یہ وہ جاہلیت ہے کہ اس زمانے میں غلبہ اس قسم کی جاہلیت کا ہے، حکمرانی، حکومت، تسلط اس جاہلیت کا ہے کہ جہاں نظام الہی کے مقابلے میں طاغوتی نظام کی سربلندی ہے۔ صرف یہاں اس نقطے پر مجھے آپ کو لانا تھا کہ نظام الہی کے مقابلے میں طاغوت کے نظام کی، جہل کے نظام کی، دھوکے فریب، سیاست اور ظلم، ستم، تکبر، یہ نظام کی جہاں اس نظام کی حکمرانی ہوگی، یہ نظام جاہلیت کا نظام ہے، اور یہ ہے 21ویں صدی کی جاہلیت۔ آج کی مجلس سے یہ 2-3 جملے 3-4 لے کر اٹھیے گا کہ جاہلیت کیا ہے، خود شناسی کیا ہے، خدا شناسی کیا ہے، اور یہ کہ ہم کہیں یتیم اہل بیت تو نہیں، اور امام عصر کی غیبت میں ہمارے کیا فرائض ہیں۔ یہ 5 سوال اگر اس 5 مجالس میں میں آپ کے ذہنوں میں بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مجھے لگے گا میری محنت وصول ہو گئی۔ 5 سوال ہیں، اور یہ فرش عزا ہمارے وہ میدان کارزار ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہم اس جاہلیت سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں بیٹھ کر ہم اس جاہلیت سے جنگ کرتے ہیں اور ہم اس نور کے منبع سے متصل ہوتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علم کا سبق ہمیں پہلی وہی علم، اقرا، پہلی وہی پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور علم بالقلم 2 دفعہ قلم کا استعمال ہوا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، کہ وہ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جاہلیت سے جنگ کرنے کے لیے ہمیں علم، اہل بیت کے علم اور اہل بیت کی تعلیمات کا سہارا ہمیں لینا پڑے گا، اور اس فرش عزا سے منسلک رہنے والے میں پھر کہوں بہت خوش نصیب ہے، اور وہ ہمیں وہ سرمایہ میسر ہے نہ صرف دعا کی شکل میں بلکہ تعلیمات کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، تاریخ کی شکل میں، روایات کی شکل میں ہمارے پاس وہ سرمایہ ہے کہ جس سے متمسک رہ کر اور جس کو فائدہ اٹھا کر ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں۔
سبحان اللہ، صلی اللہ محمد عصر حاضر کے مسائل اور سرمایہ دعا. 2 دن تک جو گفتگو ہوئی اس میں سے تھوڑا سا اشارہ اس طرف کہ اس زمانے کے لوگ مادہ پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بلا تفریق مذہب و ملت مادہ پرستی میں مبتلا ہو گیا ہے انسان، اس زمانے کا انسان. اور ہمیں اس زمانے میں، ہم چونکہ 21ویں صدی میں موجود ہیں اور اسی بنی نوع انسان کے دھارے میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے فرائض اور ہمارے حقوق اسی زمانے کے حساب سے ہم پر عائد ہوتے ہیں اور اسی زمانے کے حساب سے ہم پر وہ فرائض بھی عائد ہوتے ہیں کہ ہمیں بحیثیت مومن، بحیثیت شیعہ، بحیثیت اہل بیت کا ماننے والا ہمیں اپنے آپ کو کس راستے پر چلانا ہے. اور جاہلیت کی شناخت کرنا بہت ضروری ہے. جب جاہلیت کی شناخت ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے آسان ہے کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا. جاہلیت کا ایک پہلو مادہ پرستی، اور مادہ پرستی روحانیت کے خلاف ہے. مادہ پرستی خود غرضی کو جنم دیتی ہے، مادہ پرستی انانیت کو جنم دیتی ہے، مادہ پرستی انسان کی اپنی ذاتی نفسانی خواہشات کو پرورش دیتی ہے. اس کے مقابلے میں روحانیت ہے جو عدل کو جنم دیتی ہے. اس کے مقابلے میں روحانیت ہے جو کہ انصاف اور معاشرے میں سکون اور اطمینان کو جنم دیتی ہے. اور اس زمانے میں جب امام تشریف لائیں گے تو وہ عدل قائم کریں گے اور اس سلطنت کے لیے ہمیں اپنی روحانیت کو قوی کرنا ہے، ہمیں اپنی روحانیت کی پرورش کرنی ہے. اور ہمیں مادہ پرستی کے مقابلے میں جیسے یہ جنگ کی یلغار ہم پر جیسے حملے ہو رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی روحانیت کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ ہمارے وجود کا ایک اہم ترین حصہ ہے. انسان مجموعہ ہے نفس، جسم اور روح کا. جسم کی ساری خواہشات پوری ہو گئیں، نفس کی ساری خواہشات پوری ہو گئیں. اگر روح کے تقاضے پورے نہ ہوئے، اگر روح کو غذا نہ ملی تو روح مزمحل ہو جائے گی اور روح کمزور ہو جائے گی. تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا علم ہے. روح کی غذا علم ہے. یہاں ایک نقطہ ضروری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں دنیا کی مذمت ہمیں زیب نہیں دیتی. دنیا کی مذمت، ہم تو دنیا میں ملوث ہیں، ہم تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے دنیا سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، دنیا کی زینت بھی اختیار کرتے ہیں اور دنیا کے ہر آسائش اور آرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی مذمت کرنا تو ان کو زیب دیتا تھا جو کہتے تھے کہ تمہاری دنیا میری اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی زیادہ کمتر ہے میری نظروں میں. ان کو زیب دیتا تھا، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم دنیا کی مذمت کریں. ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کی زینت سے بھی. فرمایا گیا کہ دنیا میں تمہارے لیے جو زینت تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، کس نے تم پر حرام کی؟ قرآن. کس نے تم پر حرام کی؟ یہ زینتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں. دنیا کی زینتیں، ہمیں دنیا کی زینتوں سے کوئی مفر نہیں، پرہیز نہیں. دنیا کی زینتیں یقیناً مومن کے لیے ہیں. یقیناً مومن کی حیات طیبہ کو زینت دنیا سے بھی آراستہ کیا گیا ہے. مال ہے، اولاد ہے، آپ کے گھر ہے، آپ کا سٹیٹس ہے، آپ کی دنیا کی زینت ہے. یہ آپ کے لیے حلال ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا آپ کا حق ہے. دنیا کی مذمت یہاں نہیں. ہمیں حق نہیں کہ ہم دنیا کی مذمت کریں. دنیا کی مذمت جن کا حق تھا انہوں نے کی اور انہوں نے فرمایا کہ تم میری طرح نہیں ہو سکتے. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم میری طرح نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے ان کا مرتبہ کہ وہ فلک نشین جب ہمارے درمیان آئے تو ہمارے درمیان روشنی پھیلانے کے لیے آئے. اور ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام کو ہماری نصرت کی ضرورت ہے. جیسے کہ اکثر یہ غلط نعرہ لگایا جاتا ہے کہ دین کی نصرت کے لیے نکل آؤ، اسلام کی نصرت کے لیے نکل آؤ، فرزندان توحید اسلام کے لیے نکل آئیں اور جہاد کریں. ارے دین کی نصرت تو کر گئے جنہیں کرنی تھی. دین کی نصرت تو 14 معصومین کر گئے. دین کی نصرت تو بدر میں ہو گئی، احد میں ہو گئی، خیبر میں ہو گئی، خندق میں ہو گئی، صفین میں ہو گئی، جمل میں ہو گئی، نہروان میں ہو گئی. دین کی نصرت تو ہو چکی. دین کی نصرت تو باغ فدق کے مطالبے کے وقت میری بیوی نے خلیفہ اول کے دربار میں خطبہ فدق دے کر دی کہ جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا، جن میں تمام فرائض کا، اصول کا، فروع کا، واجبات کا، مستحبات کا ذکر کیا. دین کی نصرت کر گئی میری بیوی. دین کی نصرت تو مولا علی کر گئے. دین کی نصرت تو امام حسن علیہ السلام کر گئے کہ جب انہوں نے اس مکار کے ساتھ سلوک کی اور کربلا کا راستہ ہموار کیا. دین کی نصرت تو کربلا میں ہو گئی، کوفے میں ہو گئی، شام میں ہو گئی. میری بیوی کے خطبات، میرے مولا کے خطبات، دین کی نصرت ہو چکی.
اس کے بعد دین کی نصرت ہوئی کہ جب 5ویں 6 اور 7ویں امام نے علوم کی ترویج و اشاعت کی، وہ تھی دین کی نصرت. پھر مامون کے دربار میں ہوئی دین کی نصرت. کل مختصر گفتگو اس حوالے سے ہوئی. اس کے بعد 9ویں 10ویں اور 11ویں ائمہ معصومین نے اپنے دور کے حساب سے دین کی نصرت کی. اور دین کی نصرت تو وہ کرے گا جو پردہ غیب میں ہے. جب وہ تشریف لائے گا دین کی نصرت تو وہ کرے گا. دراصل ہم تو اس مقام پہ ہیں کہ دین ہماری نصرت کے لیے موجود ہے، دین ہماری نصرت کے لیے ہے. اگر ہم یہ نصرت قبول کریں گے تو ہمارا وجود اور ہمارے لیے باعث کامیابی اور باعث کامرانی ہے. اور اگر ہم یہ نصرت قبول نہیں کریں گے تو پھر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ مقدر نہیں ہے. یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے اور اس نقطے کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری نصرت دین کر رہا ہے، ہماری نصرت اہل بیت کر رہے ہیں، ہماری نصرت تعلیمات اہل بیت کر رہی ہیں، ہماری نصرت دعائیں کر رہی ہیں. ہم دین کی نصرت نہیں کر رہے. ہماری کیا مجال کہ ہم دین کی نصرت کریں گے؟ اس دین کا وہ مرتبہ پہچانو، اس قرآن کی شناخت کرو، صاحبان قرآن کی شناخت کرو، اور اس دین کو لانے والے اور اس دین کی حفاظت کرنے والوں کی شناخت کرو اور ان کا مرتبہ پہچانو تاکہ تمہاری زندگیوں سے مشکلات دور ہوں. درود بھیجیے محمد والے. اور ایک بات اور، رسم و رواج سے وابستہ رہنے کے بجائے حکم سے وابستہ رہیں. روحانیت کا ایک مین اصول ہے. رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں بس اتنی ہی اہمیت دیں جتنی رسم و رواج کی اہمیت ہونی چاہیے. دراصل حقیقت، دراصل حیثیت، دراصل سٹیٹس حکم کا ہے کہ حکم کیا ہے. رسم و رواج بدلتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس فرش اعضاء سے محض رسمن وابستہ ہے تو وہ یقیناً اس کے برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر رسمن وابستہ ہے. لیکن اگر حکمن اور اس کی تمام باریکیوں کے ساتھ اور تمام گہرائیوں اور فلسفوں کے ساتھ اس فرش اعضاء سے وابستہ ہے تو یقیناً وہ جب یہاں سے اٹھیں گے، ہم یہاں سے اٹھتے ہیں تو ہمارا دامن بھرا ہوا ہوگا، ہمارا دل دماغ، ہماری روحانیت ہمارے بلوغ کو پہنچی ہوئی ہوگی. یقیناً رسم سے پرہیز کیجئے اور حکم کی پابندی کیجئے. یہ بنیادی نقطے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں تعلیم کیے ہیں کہ رسم و رواج کو اپنی زندگیوں میں وہ اہمیت نہ دو. ہمارے پڑوسی ملک کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رسم و رواج بہت زیادہ ہیں، یقیناً بہت زیادہ ہیں، اور ان کو اتنی اہمیت مت دیجیے. ورنہ زندگی کا یہ اتنا قیمتی وقت جو 60 70 75 80 سال ہمیں میسر ہے وہ ان رسم و رواج کی نظر ہو جاتا ہے اور ہم جو بنیادی اور اہم ترین کام ہیں وہ کرنے سے رہ جاتے ہیں. عصر حاضر کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسم و رواج کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو دور کیجیے. درود بھیجیے محمد والے محمد. کل گفتگو رہی خود شناسی اور خدا شناسی کے حوالے سے کہ مادہ پرست رویے، مادہ پرستانہ تہذیب، مغربی تہذیب ہمارے لیے ایک ایسا اندھیرا پیدا کر دیتی ہے کہ جس میں نہ خود شناسی کا چراغ جل سکتا ہے اور نہ خدا شناسی کا چراغ جل سکتا ہے. اگر اس اندھیرے کو اپنے اوپر غالب آنے دیا تو خود شناسی اور خدا شناسی کے چراغ ہماری زندگی میں نہیں جل سکتے. یہ وہ دو چراغ ہیں کہ جن سے زندگیوں میں روشنی پیدا کی جاتی ہے. اپنے آپ کو پہچاننا اور اس کے بعد اسی کی روشنی میں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، پھر خدا کو پہچاننا، اور اس کے بعد پھر یہ پہچاننا کہ میں اس دنیا میں کیوں، مجھے کس لیے بھیجا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا، مجھے کہاں جانا ہے اور مجھے اپنی اس زندگی سے کیا اٹھانا ہے. یہ سوال خود شناسی اور خدا شناسی کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہم وہ سبق قرآن سے اگر متمسک رہیں تو یقیناً وہ یاد دہانی، وہ تذکر وہ رہے گا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا کہ ہم تم میں دیکھیں کہ تم میں احسن العمل کون ہے. تمہاری زندگی کو بے مقصد تخلیق نہیں کیا. تمہاری یہ زندگی جب تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو تو اس کا ایک مقصد ہے کہ تمہارا امتحان ہو. یہ جائے آزمائش ہے، دارالامتحان ہے. اس زندگی میں تمہارے ہر عمل کی ایک قیمت ہے، ایک وقت ہے جو قیامت کے دن میزان عمل پر تولی جائے گی. ہر عمل کی قیمت ہے. لہٰذا ہم اس بات سے بے فکر نہ رہیں کہ ہماری یہ زندگی بے مقصد ہے. بے مقصد نہیں. یہاں دو چراغ ہمیں روشن کرنے ہیں، خود شناسی اور خدا شناسی کے. اور اس حوالے سے اسلام نے ہمارے لیے بہت آسانیاں فراہم کی ہیں، بہت آسانیاں فراہم کی ہیں. آیا امانت میں کیا فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا
وہ ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے وہ امانت اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ انہو کانا ظلومن جہولا، کہ وہ ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا۔ یہ آیہ مبارکہ انسان کی مذمت میں نہیں ہے، یہ آیہ مبارکہ انسان کی مدح سرائی میں ہے۔ وہ کس طرح کہ بے شک وہ ظالم تھا لیکن اس میں عدل کی صلاحیت تھی، بے شک وہ جاہل تھا لیکن اس میں علم کی صلاحیت تھی۔ تو جب عدل اور علم کی صلاحیت موجود ہے تو اس نے وہ امانت اٹھا لی۔ اور وہ امانت کیا امانت تھی؟ وہ امانت تکلیف شرعی، وہ امانت احساس ذمہ داری، وہ امانت انسان کا وہ شرف کہ جو اس کو مزید دیگر مخلوقات سے بالاتر کرتا ہے، جو اس کو حیوانوں سے اور حشرات الارض سے اور پرندوں سے اور درختوں سے اور شجر سے اور حجر سے اور چاند سے اور سورج سے ملائکہ سے افضل کرتا ہے۔ یہ وہ بار امانت ہے، اور اس بار امانت کو بحسن خوبی انجام دینا، اس بار امانت کو اپنی زندگیوں میں اپنے کندھوں پر محسوس کرنا اور اس کے ساتھ اس کارزار حیات میں زندگی گزارنا، یہ ہے شرف انسانیت۔ اور آج کے دور کے مسائل، عصر حاضر کے مسائل اور سرمایہ دعا، میری گفتگو کچھ لوگوں کو خوش معلوم ہوگی، لیکن میں آپ کو پورے سال کے لیے تحفہ دے رہی ہوں۔ ان 5 مجالس میں پورے سال کے لیے آپ کے لیے تحفہ ہے کہ پورے سال ان پر غور کیجیے گا اور سوچیے گا کہ عصر حاضر کے کیا مسائل ہیں اور انہوں نے ہماری زندگیوں میں خود شناسی اور خدا شناسی کے چراغوں کو کس طرح دھندلایا ہوا ہے۔ یہ وہ چراغ ہیں جن کو اثر نو جلانے کی ضرورت ہے، یہ وہ چراغ ہیں جن میں اثر نو، علم اور آگہی اور معرفت کا تیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں موجودہ دور سے مجھے کوئی شکایت نہیں، آج کی ترقی یافتہ دور سے مجھے بہت خوشی ہے، ہم سب کو بہت خوشی ہے، ہماری زندگیاں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ وہ جو میں جب میں سل بٹے پر مسالہ پیستی تھی تو میرا بہت وقت لگتا تھا اس میں ہنڈیا پکانے میں، کھانا پکانے میں، صبح سے شام تک میرا اسی میں۔ اب میرے پاس بلینڈر ہے، گرائنڈر ہے، میں جلدی سے اس میں کھانا پکا لیتی ہوں، میں جلدی سے واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کے دھو لیتی ہوں، ویکیوم کر لیتی ہوں، میرا گھر صاف ہو جاتا ہے۔ اب میرے پاس جتنا وقت بچتا ہے میں اس کو کیسے استعمال کرتی ہوں؟ میرے پاس اتنا وقت بچتا ہے، کیا میں نے وہ وقت قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنے میں، کیا میں نے وقت مطالعے میں خرچ کیا؟ کیا وہ وقت ہم اس علم، معرفت، غور، فکر، تدبر، تفکر میں ہم وہ وقت استعمال کرتے ہیں؟ یہ دور تو ہمارے لیے بڑا، اس حوالے سے بڑا رحمت کا دور ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے تسخیر کر دیا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، تمہارے لیے تسخیر کر دیا، وقت کو تسخیر کر دیا۔ وہ سفر جو تم مہینوں میں کیا کرتے تھے اب چند گھنٹوں میں کر لیتے ہو، اور تکلیف بھی اتنی نہیں ہوتی، آرام و آسائش سے آج صبح بیٹھے اور رات کو اگلے دن تم امریکہ پہنچ گئے۔ یہ تو آج کے دور کا تحفہ ہے، یہ مومن کے لیے اللہ کا انعام ہے، یہ انعام ہے، اور اس انعام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو روشن کرنا، اور ان زندگیوں کو اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر خود شناسی اور خدا شناسی کے چراغ روشن کیے جائیں تو ہماری زندگیاں اس آنے والے دور کے لیے کوئی کرامت ثابت ہو سکیں، اس سلطنت کے قیام کے لیے کچھ ہم کر سکیں کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ پہاڑ کھودنا آسان ہے اور اس سلطنت کا قیام کرنا مشکل ہے۔ وہ سلطنت جب ہم گفتگو کرتے ہیں عصر حاضر کے مسائل تو اس سے ہماری مراد اس رویے اور اس جاہلیت کے اندھیرے کی طرف جاتی ہے کہ جو سائنس بذات خود، اس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، سائنس تو پروردگار عالم کی وہ نعمت ہے کہ جب جناب ابراہیم نے دعا مانگی پروردگار تو مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا، تو ہم نے ابراہیم کو ملکوت ارض و سماوات دکھا دیے۔ ابراہیم کو دنیا کی سیر نہیں کرائی، ابراہیم کو چاند کی سیر نہیں کرائی، ابراہیم کو ستاروں کی سیر نہیں کرائی، خلا کی سیر نہیں کرائی، سمندروں کی سیر نہیں کرائی، ابراہیم کو ملکوت ارض و سماوات دکھا دیے۔ کائنات کا تعلق باہمی، کون سی چیز کس سے مل کر کیا بنتی ہے، یہ علم دے دیا ابراہیم کو۔ H2O جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر کیا کس وقت کتنا ریشو ہوتا ہے تو پانی بنتا ہے۔ لوہا مقناطیس کی جب میگنیٹک فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کس طرح اس کی طرف کھینچتا ہے، لکڑی اسی فیلڈ میں آئے گی وہ نہیں کھینچے گی۔ یہ علم، یہ سائنس کا علم جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور بابل اور نونوا کے زمانے میں 5000 سال قبل دے دیا گیا تھا۔ ہم نے ابراہیم کو ملکوت ارض و سماوات دکھا دیے۔ ابراہیم کی یہ طاقت
اتنا بڑا علم، اور آج بھی علم کے یہ خزانے موجود ہیں. اور اسی علم، کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی احیاء العلوم کی، رینیسانس کی اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی اور صنعت انقلاب کی جو یورپ نے برپا کیا. یقین کیجئے یہ یورپ کا جو انقلاب برپا کرنا یہ انہی علوم کی بنیاد پہ تھا. یہ انہی علوم کی بنیاد پہ تھا جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جنہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھنا پڑھنا سکھایا تھا نا، رفع تہجد انہوں نے سکھائے تھے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی تحریکیں اور آسمانی علوم کی روشنی میں آج کی 21ویں صدی کی دنیا اس مقام پر کھڑی ہوئی ہے. اور کریڈٹ جو ہے وہ خود لے لیتے ہیں، وہ خیر ایک الگ بات ہے، لیکن اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ ہے. مسلمانوں نے اہل تشیع میں ہمارے یہاں اجتہاد کا راستہ کھلا رہا، الحمدللہ ہمارے یہاں اجتہاد کا راستہ کھلا رہا، اور غیبت کے بعد بھی جو ہمارے علماء تھے ان کے راستے پر چلتے ہوئے ہم نے اجتہاد کا راستہ رکھا. لیکن دیگر مسلمانوں میں اجتہاد کا راستہ بند تھا، اجتہاد کا راستہ کھلا نہیں تھا، جس کی وجہ سے امت مسلمہ بحیثیت مجموعی پیچھے رہ گئی. ایک چھوٹی سی مثال، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں اہل مغرب سفیر بن کر سلطنت عثمانیہ کے درباروں میں آیا کرتے تھے، اور وہاں سے علم اور دانائی کے موتی چن کے لے جایا کرتے تھے. اجتہاد کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں نے فتویٰ دے دیا تھا، ہمارے بھائیوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ فرنگیوں کے ملک میں رہنا از روئے شریعت جائز نہیں. یہ 700 سال پرانی بات کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں، 600 سال پرانی. فرنگیوں کے ملک میں رہنا از روئے اجتہاد، از روئے استعمال اسلام جائز نہیں. تو مسلمان ان تمام ثمرات سے محفوظ رہ گئے کہ جو اہل مغرب نے سائنس کی ترقی میں جو انہوں نے انقلاب برپا کیے تھے، احیاء العلوم کیا تھا، علوم کو زندہ کیا تھا، نالج کو زندہ کیا تھا، مسلمان دور رہ گئے کیونکہ ان کے ملکوں میں جا کر انہوں نے کہا کہ رہنا جائز نہیں. اب بھی تو رہتے ہیں جا کے، اب رہتے ہیں نا جا کے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمان. کہاں نہیں ہے مسلمان؟ امریکہ میں ہے، روس میں ہے، برطانیہ میں ہے، برازیل میں ہے، چائنا میں ہے، جاپان میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، فار ایسٹ میں، ہر جگہ ہے نا. اس وقت کیا تھا؟ اس وقت یہ تھا اجتہاد کی کمی کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا فرنگیوں کے ملک میں جا کر رہنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ان تمام ثمرات سے محفوظ رہ گئے. وہ ثمرات کے جو اہل یورپ نے مسلمان سائنسدانوں سے حاصل کیے تھے، وہ ثمرات کے جو اہل یورپ نے جابر ابن حیان سے حاصل کیے تھے. جابر ابن حیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بابائے کیمیا کہلاتا تھا، فادر آف کیمسٹری، اور اس کی تمام کتابیں یورپ کی لائبریریوں میں موجود ہیں، اس کی تمام کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھیں. اور اس نے لکھا، اس نے اپنا سارا کریڈٹ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا نے کیا لکھا کہ جابر ابن حیان ایک سٹونچ شیعہ تھا. جابر ابن حیان میرے مولا کا شاگرد تھا، چھٹے امام کا شاگرد تھا، اور اس نے اپنا تمام کریڈٹ، اپنا تمام کام امام کی گودی میں لے جا کر ڈال دیا. وہ لکھتا ہے، ہر باب شروع کرنے سے پہلے لکھتا ہے کہ فرمایا میرے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ تھا مسلمانوں کا ورثہ کہ جس سے فائدہ اٹھا کر 200 سے زیادہ کتابیں جابر ابن حیان کی یورپ کی لائبریریوں میں موجود ہیں، پڑھائی جاتی تھی. محمد ابن مسلم کی 200 سے زیادہ کتابیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے پڑھائی جاتی تھیں. محمد ابن مسلم نے ایک ایسا کاغذ بنایا تھا کہ جو جلایا نہیں جا سکتا تھا، اتنا بڑا سائنسدان تھا. یہ سب وہ لوگ تھے جو میرے مولا کو تھوڑا سا وقت ملا تھا تعلیم و اشاعت کا. 4000 شاگرد تھے میرے چھٹے امام کے مدرسے میں کہ جنہوں نے دنیا میں علوم کی اشاعت کی ہے اور جنہوں نے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو پھیلایا. یہ سائنس اور یہ سب کچھ تو ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، یہ سب ہماری زندگیوں کو بابرکت بنانے کے لیے ہے. یقیناً عصر حاضر کے مسائل کا جب میں ذکر کرتی ہوں تو میں اس حوالے سے کرتی ہوں کہ مادہ پرست تہذیب کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، باقی علم اور آگہی کے چراغ روشن کریں. اس مادہ پرست تہذیب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس نے اس زمانے میں علم کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. بہت غور سے سنیے گا، بڑی ذمہ داری سے میں یہ جملہ عرض کر رہی ہوں. علم کو اور اہل علم کو اہل مغرب نے، اہل مادہ نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اور وہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. علم کی پیداوار اسی طرح ہے کہ جیسے راستے میں سرمایہ دار نے، فرض کریں کسی گندم کی پیداوار بہت اعلیٰ کسی فصل کی پیداوار ہوتی ہے اور وہ منڈی میں اپنا مال لے جاتا ہے، تو راستے میں سرمایہ دار نے اونے پونے وہ مال خرید کر اپنے قبضے میں لے لیا. علم کو اس طرح سرمایہ دار نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے
اہل علم کی وہ قدر نہیں، اہل علم سے وہ اپنی مقصد کے مطابق کام لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کام لیتے ہیں، اور یہ ظلم کی انتہا ہے کہ علم کو آزاد ہونا چاہیے، اہل علم کو اعلیٰ ترین مناصب پر ہونا چاہیے، لیکن اہل علم کی وہ قدر اس زمانے میں نہیں ہے۔ اسی لیے یہ زمانہ جاہلیت ہے، اسی لیے یہ زمانہ تاریکی کا زمانہ ہے کہ میرے مولا جب تشریف لائیں گے تو علم کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ یہ عدل و انصاف کا زمانہ ہوگا، کیونکہ عدل وہ ہے کہ چیزوں کو اپنے صحیح مقام پر رکھا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ چیزوں کو ان کے غلط مقام پر رکھا جائے۔ درود بھیجیے وہاں۔